راول ڈیم میں پانی کی سطح بلند ہو گئی ہے اور سپیل ویز کھول دیے گئے ہیں۔ آپ کو اس خبر سے متعلق بتائیں کہ راول ڈیم میں پانی کا ذخیرہ 41,748 فٹ کی سطح تک پہنچ چکا ہے اور حفاظتی اقدامات کے تحت پانی 1,746 فٹ تک کم کرنا ضروری ہے۔ سپل ویز تقریباً 5 گھنٹے تک کھلے رہیں گے۔ انتظامیہ کی ڈیم کے قریبی علاقوں میں رہائش پذیر افراد کو واٹر فرنٹ سے دور رہنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ راول ڈیم میں پانی کی سطح بلند ہو گئی ہے، سپل ویز کھول دیے گئے ہیں۔ راول ڈیم میں پانی کا ذخیرہ 1,748.40 فٹ کی سطح تک پہنچ گیا تھا اور حفاظتی اقدامات کے تحت پانی 1,746 فٹ تک کم کرنا ضروری ہے۔ سپل ویز تقریباً 5 گھنٹے تک کھلے رہیں گے۔ انتظامیہ کی ڈیم کے قریبی علاقوں میں رہائش پذیر افراد کو واٹر فرنٹ سے دور رہنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ مونسون بارشوں نے سندھ کا رخ کر لیا ہے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے۔ گلستان جوہر اسکیم 33 گڈاپ میں بارش ہوئی ہے۔ شاہ فیصل کالونی اور ایئرپورٹ کے اطراف میں بھی موسلادھار بارش ہوئی ہے۔ جیکب آباد اور سکھر میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ خیرپور میں بارش سے سیلابی صورتحال ہے۔ سڑکوں اور گلی محلوں میں پانی جمع ہو گیا۔ نظام زندگی درم بھرم، بجلی کی فراہمی بھی معطل ہو گئی ہے۔ حیدرآباد، روہڑی اور میرپور خاص میں بھی بارش ہوئی ہے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے۔ گلستان جوہر اسکیم 33 گڈاپ میں بارش ہوئی ہے۔ شاہ فیصل کالونی اور ایئرپورٹ کے اطراف میں بھی بارش ہوئی ہے، جبکہ سکھر میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ خیرپور ناتن شاہ میں بارش سے سیلابی صورتحال ہے۔ سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا۔ نظام زندگی متاثر ہوئی ہے۔ ادھر کراچی سے ٹھٹہ جانے والی مسافر بس کھائی میں جا گری ہے۔ حادثے کے نتیجے میں 6 افراد جاں بحق ہوئے، 12 زخمی ہو گئے۔ تمام زخمیوں کو نزدیکی اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ متاثرہ افراد کراچی سے کینجر جھیل ٹھٹہ پکنک منانے جا رہے تھے۔ کراچی سے ہمارے نمائندے شہباز خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کیا اپڈیٹ ہے اس متعلق شہباز؟ بائی پاس کے قریب جو ہے وہ ٹریفک حادثہ ہوا ہے، جہاں پر مسافر بس جو ہے وہ تیز رفتاری کے باعث کھائی میں گر گئی ہے۔ حادثے کے نتیجے میں 6 افراد جو ہیں وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے، جبکہ 12 افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو کی ٹیمیں موقع پر پہنچی تھیں اور اس کے بعد زخمیوں کو ریسکیو کرنے کے بعد قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ جو یہ متاثرہ افراد ہیں یہ کراچی سے کینچر جھیل جو ہے وہ پکنک منانے جا رہے تھے، جس دوران یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ تمام افراد کا تعلق کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن سے ہے۔ ریسکیو کام کے مطابق جو افراد زخمی ہیں ان کے جو ہے ہاتھوں پہ اور پاؤں پر جو ہے وہ چوٹیں لگی ہیں، تاہم کسی کی حالت جو ہے وہ تشویشناک نہیں ہے۔ دوسری جانب جو 6 افراد جاں بحق ہوئے ہیں ان کی شناخت کا بھی عمل اس وقت جاری ہے اور جو زخمی ہیں ان کو ٹھٹہ کے ہی مقامی ہسپتالوں میں جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ تو دوسری جانب بھارتی لیجنڈز کے انکار پر WCL نے پاک بھارت میچ منسوخ کر دیا ہے۔ میچ بھارتی کھلاڑیوں کے پاکستان کے خلاف نہ کھیلنے کے اعلان پر منسوخ کیا گیا ہے۔ بھارتی کھلاڑیوں ہربھجن سنگھ، عرفان پٹھان اور یوسف پٹھان نے میچ کھیلنے سے انکار کیا تھا۔ بھارتی لیجنڈز کے انکار پر WCL نے بھارت پاک میچ منسوخ کر دیا ہے۔ میچ بھارتی کھلاڑیوں کے پاکستان کے خلاف نہ کھیلنے کے اعلان پر منسوخ کیا گیا، جبکہ بھارتی کھلاڑیوں ہربھجن سنگھ، عرفان پٹھان اور یوسف پٹھان نے میچ کھیلنے سے انکار کیا تھا۔ بھارتی لیجنڈز کے انکار پر WCL نے پاک بھارت میچ منسوخ کر دیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن، تحریک انصاف میں گروپ بندی، ناراض ارکان کھل کر سامنے آ گئے۔ PTI کے کورنگ امیدواروں کا کاغذات نامزدگی واپس نہ لینے کا اعلان۔ عرفان سلیم، وقاص اور اکزئی، خرم ذیشان، ارشاد حسین، عائشہ بانو کا دستبرداری سے انکار۔ میدان نہیں چھوڑوں گا، ناراض امیدوار خرم ذیشان ڈٹ گئے۔ عائشہ بانو کا بھی کاغذات نامزدگی واپس نہ لینے کا اعلان، دباؤ میں آئیں گے، نہ سودے بازی کریں گے۔ بانی کے نظریے پر آج بھی قائم ہے، یہ صرف الیکشن نہیں تحریک کا مورچہ ہے۔ PTI ناراض امیدوار عائشہ بانو کا ویڈیو پیغام۔ PTI پارلیمانی پارٹی میں بھی اختلافات شدید ہو گئے۔ مردان سے حکومتی رکن اسمبلی طارق محمود کا عرفان سلیم کو ووٹ دینے کا اعلان۔ سابق صوبائی وزیر شکیل خان نے عرفان سلیم کی حمایت کر دی ہے۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن، تحریک انصاف میں گروپ بندی، ناراض ارکان کھل کر سامنے آ گئے۔
جانب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اراکین اسمبلی کو مشاورت کے لیے آج طلب کر لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے آج 2 اہم اجلاس طلب کر لیے۔ ذرائع کے مطابق پہلا اجلاس صبح 10:30 بجے جبکہ دوسرا شام 7:30 بجے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں منعقد ہوگا۔ اجلاسوں میں موجودہ صورتحال، سینیٹ الیکشن اور دیگر معاملات پر بات چیت کی جائے گی۔ اجلاسوں میں تمام اراکین کو شرکت کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ اجلاسوں میں وزیر اعلیٰ اراکین کو اہم فیصلوں میں اعتماد میں لیں گے۔ وزیر اعلیٰ ناراض امیدواروں کی جانب سے بیانات دینے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر بھی اراکین سے بات چیت کریں گے۔ تحریک انصاف کے ناراض سینٹ امیدوار عرفان سلیم کا بڑا دعویٰ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے 25 سے 30 ایم پی ایز رابطے میں ہیں، الیکشن میں سرپرائز دیں گے۔ پروگرام ٹو نائٹ ود سمر عباس میں گفتگو کرتے ہوئے عرفان سلیم کا یہ کہنا تھا کہ سیاسی کمیٹی کی میٹنگ میں پہلے 13 کے مقابلے 11 ووٹوں سے فیصلہ ہوا کہ سینٹ کا الیکشن کرایا جائے گا، بلا مقابلہ نہیں ہوگا۔ اگر علی امین گنڈاپور کو پتہ ہے 23 ایم پی ایز نے بیان حلفی دیا ہے تو ان کے نام سامنے لائیں۔ جس پولیٹیکل کمیٹی کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ہمارا ہائیسٹ فورم ہے، ان کی قدر کرتے ہیں، لیکن ایک دن پہلے اسی پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ میں 13 میں سے 11 لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ پارٹی جو ہے وہ الیکشن کرے گی، اور الیکشن کے ذریعے ہماری تعداد سب سے زیادہ ہے، تقریباً 92 لوگ ہیں، اور ہم آرام سے اگر 9 نہیں تو 7-8 سیٹیں ہم نکال سکتے ہیں۔ میرے پاس تو خبر ہے، میرے پاس تو بڑی مصدقہ خبر ہے آپ کی پارٹی کے ذرائع سے ہی مجھے جو معلوم ہوا ہے کہ 23 ایم پی ایز، میں خبر یہ دوبارہ دہرا رہا ہوں، یہ فگر کہ 23 ایم پی ایز کے والے سے میرے پاس خبر ہے جو میں ناظرین کو بھی دے رہا ہوں، آپ کو بھی دے رہا ہوں کہ 23 ایم پی ایز پاکستان تحریک انصاف کے وہ پہلے سے ہی کمپرومائز ہیں، انہوں نے الیکشن سے پہلے ہی کوئی بیان حلفی سائن کیا ہوا ہے کہ جب وقت آئے گا تو وہ پارٹی کے خلاف ووٹ دینے پر تیار ہوں گے۔ اگر جب ان کو پتہ ہے کہ 23 ایم پی ایز ہمارے جو ہے وہ بکے ہوئے ہیں یا لوز ہیں یا انہوں نے بیان حلفی کہیں پر دیا ہوا ہے تو ان کے نام لے کر سامنے لے کر آ جائیں۔ کتنے ایم پی ایز کا، چلیں آپ جیتے ہیں یا نہیں جیتے، آپ کو پارٹی کے اندر کتنے ایم پی ایز آپ کے موقف کو سپورٹ کر رہے ہیں جو کہ پرسوں شاید آپ کو ووٹ بھی دے دیں آپ کو اسٹینڈ کو؟ 25 سے 30 ایم پی ایز نے میرے ساتھ خود رابطہ کیا ہے، 25 سے 30 ایم پی ایز نے میرے ساتھ خود رابطہ کیا۔ یہ تو سیٹ نکل سکتی ہے، یہ تو 21 پہ جو ہے وہ 20.71 پہ جنرل سیٹ ایک نکلتی ہے، یہ تو آپ کی سیٹ نکل سکتی ہے اگر ووٹنگ ہوتی ہے تو آپ دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ تعالی ایسے ہی ہوگا۔ پنجاب اسمبلی میں حکومت اور اپوزیشن مذاکرات کا معاملہ، نااہلی ریفرنس بھجوانے کی حکومتی درخواستوں کو خارج کرنے کا ڈرافٹ سامنے آ گیا۔ مذاکرات کامیاب ہونے پر اسپیکر ملک احمد خان نے ریفرنس بھجوانے کی حکومتی درخواستوں کو خارج کرنے کے ڈرافٹ پر دستخط کر دیے۔ حکومت اور اپوزیشن کے مابین اسمبلی کارروائی کے ضابطہ اخلاق پر کامیاب مذاکرات کے ثمرات۔ اسپیکر ملک احمد خان نے نااہلی ریفرنس بھجوانے کی حکومتی درخواستوں کو خارج کرنے کے ڈرافٹ پر دستخط کر دیے۔ اسمبلی ذرائع کا کہنا ہے کہ 26 اپوزیشن معطل ارکان کی بحالی بھی جلد متوقع ہے۔ ڈرافٹ کے متن کے مطابق عوامی نمائندوں کو نااہل کرنا عوام کو حق کی نمائندگی سے محروم کرنے کے مترادف ہے۔ بجٹ اجلاس میں ہنگامہ رائی پر نااہلی سے متعلق 4 الگ الگ درخواستیں موصول ہوئیں۔ درخواست دہندگان کی طرف سے میاں نواز شریف کیس کا حوالہ دیا گیا۔ اسپیکر کی رولنگ کی خلاف ورزی اور آئینی حلف کی اہلیت پر بھی سوال اٹھایا گیا۔ ڈرافٹ میں مزید لکھا گیا کہ آئین کے آرٹیکل 58، 62 اور 64 کو غیر جمہوری قوتوں نے استعمال کیا۔ بطور اسپیکر تمام آئینی نقطوں کو اکٹھا کیا تو پتہ چلا کہ نااہلی کا سوال درخواستوں میں اٹھایا گیا ہے۔ اسپیکر ڈاکیہ نہیں کہ ارکان کی نااہلی کی درخواست آئے اور وہ اسے الیکشن کمیشن بھیج دے۔ درخواستوں کو الیکشن کمیشن بھیجنا آئینی ڈھانچے کو کمزور کر سکتا ہے۔ ڈرافٹ میں لکھا گیا کہ الزامات کو پہلے کسی مجاز عدالت یا ٹریبیونل میں ثابت کرنا ضروری ہے۔ درخواست گزار مجاز عدالت سے فیصلہ حاصل کرنے کے بعد دوبارہ اسپیکر سے رجوع کر سکتے ہیں۔